بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 41 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے تصوف اور سائنس کے عنوان پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے غیر اسلامی تحریکات کے تنقیدی جائزے کے عنوان پر مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 رہبانیت، اور رہبانیت کے حوالے سے رہبانیت کی ابتدا، رہبانیت کا طریقہ کار، رہبانیت میں کشش کی وجوہات اور عوام میں رہبانیت کی مقبولیت کے اسباب پر بات کی تھی، اور نوفلاطونیت کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نوفلاطونیت کا ماحصل لذات سے نجات کے 3 مراحل، روحانیت اور پاکیزگی کے 2 درجے، اور نوفلاطونیت کے اثرات کی موجودگی، اور اسی طرح باطنیت کے حوالے سے باطنیت کے اثرات کا تذکرہ کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ دور حاضر اور انسان کا مزاج، تصوف اور سائنس، تصوف مذہب اور سائنس میں تعلق، تصوف میں نگاہوں کی حفاظت اور جدید سائنس، ڈاکٹر نکولسن ڈیوس کا تجربہ، نظر بد اور جدید سائنس، نظر بد اور سائنسی انکشافات، پیراسائیکالوجی کی تحقیق، گالی اور جدید سائنس، پیراسائیکالوجی کی تحقیق، مغربی ماہرین کی روحانی تحقیق۔ یہ اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا دور حاضر اور انسان کا مزاج۔ دور حاضر کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر چکی ہے، انسان کا مزاج بن چکا ہے کہ جب تک ہر چیز کا مشاہدہ نہ کیا جائے، یا ہر چیز کو جب تک اطلاق و اصول اور ضوابط کے تحت نہ دیکھ لیا جائے، تب تک اس کو ماننا یا اس پر بھروسہ کرنا غیر عقلی سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ تصوف صرف خالق کی بات کرتا ہے، اگر مخلوق کی بات کرے بھی تو فلسفیانہ یا تصوراتی اور خیالاتی خیال کے پیرائے میں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ زمانہ تصوف کو کیوں قبول کر سکتا ہے؟ لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ سائنس اور تصوف کے مشترکات پر بات کی جائے، اور اسی طرح اس کے اندر جو چیزیں مغایرت رکھتی ہیں ان پر بھی بحث کی جائے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ صوفیاء جو بہت سارے ایسے عناصر پر یقین رکھتے ہیں، کیا وہ عقلی اور سائنسی طور پر بھی تسلیم کیے جا سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں تصوف اور سائنس پر۔ تصوف کی بنیاد عقائد اسلامیہ، یعنی اللہ کو ایک مانا، اس کی عبادت کرنا اور تمام مخلوقات کو اسی کی مخلوق ماننا، اور وہی سب کا خالق، مالک، رازق اور جزا کے دن کا مالک ہے وغیرہ۔ قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے بارہا اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہونے والے واقعات اور حادثات سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر اور تفکر سے کام لے، تاکہ کائنات کے پوشیدہ راز اس پر ظاہر ہو سکیں۔ تصوف کی بنیادی تعلیم بھی اسی بات پر اصرار کرتی ہے۔ اہل تصوف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بندہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے۔ یہ معرفت انسان کو اپنے باطن کے جاننے اور کائنات میں بکھری ہوئی اس مخلوقات پر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر مومنین کی بنیادی صفات اور شرائط کے ضمن میں جو صفات ذکر کیے گئے ہیں، ان میں زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا بھی ایک بنیادی بات ہے، جیسا کہ آیت کریمہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اندر مذہب، تصوف اور روحانی دنیا کے حوالے سے، اور اسی طرح براہ راست سائنس کے حوالے سے بات ذکر کی گئی ہے، خاص طور پر علم تخلیقات کے حوالے سے۔ بات کرتے ہیں تصوف، مذہب اور سائنس کے عنوان پر۔ دور حاضر سائنس کی ترقی کا دور ہے۔
لہذا دور حاضر کے اندر تصوف اور دین کی صحیح اور نتیجہ خیز اشاعت کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہترین طریقے پر کیا جا سکتا ہے۔ مذہب اور تصوف خالق سے بحث کرتے ہیں اور سائنس اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے بحث کرتی ہے۔ الفاظ دیگر، سائنس کا موضوع مخلوق اور تصوف کا موضوع خالق ہے۔ سائنسی علوم کی ترغیب کے ضمن میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق۔ ہم ان قریب انہیں کائنات میں اور ان کے اپنے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ وہ جان لیں گے کہ وہی حق ہے، اور یہ بات کہیں گے کہ حق صرف اللہ ہے، اور صوفیاء کرام کا بھی یہی نعرہ ہے۔ بات کرتے ہیں تصوف میں نگاہوں کی حفاظت اور جدید سائنس پر۔ اس مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا، یعنی اللہ کے نور کا جلوہ دل میں محسوس کرے گا، اور تصوف کا یہی معال ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق نگاہوں کا اثر بالواسطہ دماغ اور ہارمونری سسٹم پر پڑتا ہے۔ اس نظام کے متاثر ہونے کی وجہ سے جسم کا تمام نظام متاثر ہو جاتا ہے، اور بے شمار بیماریاں اور علل انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اہل تصوف کا یہ ماننا ہے کہ جب نگاہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنے معبود حقیقی کی طرف لگے گی تو سالک تمام برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، سالک کے دل پر نور الہی، انوار الہی اترنے لگیں گے۔ بات کرتے ہیں ڈاکٹر نکلسن کے تجربے پر، جو کہ روحانیت کے مشہور ڈاکٹر ہیں۔ اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، نگاہیں جس جگہ جاتی ہیں وہیں جمتی ہیں، پھر ان کا اچھا اور برا اثر اعصاب، دماغ اور ہارمونز پر پڑتا ہے۔ غیر محرم پر شہوت کی نگاہ ڈالنے سے ہارمونری سسٹم کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ان نگاہوں کا اثر زہریلی رطوبت کا باعث بنتا ہے، جسم زہریلی رطوبت خارج کر کے اپنا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ حسد کی وجہ سے کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایسی رطوبات پیدا ہوتی ہیں، اس سے اس کا دل اور اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسی خطرناک پوزیشن سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کا سہارا لینا پڑے گا۔ بات کرتے ہیں نظر بد اور جدید سائنس پر۔ تصوف کے اندر نظر کی حفاظت کی خصوصی تعلیم دی جاتی ہے، اور نور والی نظر بھی ہوتی ہے اور بری نظر بھی ہوتی ہے۔ نورانی نظر اولیاء اور نیک لوگوں کی ہوتی ہے، اور بری نظر حاسدین اور فحش لوگوں کی ہوتی ہے۔ اسے مبارکہ ہے، العین حق، یعنی بد نظری حق ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنوں کے شر اور انسانوں کی نظر لگ جانے سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو لے لیا اور ان دونوں کے علاوہ سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض آنکھوں کے اندر ایسی خاصیت پیدا فرمائی ہے کہ جب وہ نظر بھر کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اس چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی چیز قضاء اور قدر سے سبقت لے جاتی تو نظر ہوتی۔ بعض لوگوں کی نظر انسان، جانور، حتیٰ کہ بے جان چیز کو بھی تباہ کرتی ہے، اور بعض ایسے مومن صوفیاء کی نگاہیں ہوتی ہیں جو برے سے برے انسان کو نیک اور صوفی بنا دیتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نظر بد کے بارے میں کیا انکشافات ہیں۔ سٹیفن گولن کی تیز دھار آنکھیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک اس 21 سالہ نوجوان کی آنکھوں میں عجیب و غریب صلاحیتیں ہیں اور بہت سارے اسرار پائے جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے غیر مرئی لہریں نکل کر جس چیز سے بھی ٹکراتی ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں پیرا سائیکالوجسٹ کی تحقیق پر۔ سائیکالوجی کا مطلب ہے نظر نہ آنے والے علوم کی تحقیق۔ ماہرین کے مطابق ہر انسان کی آنکھ سے غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوتی ہے۔ یہ بجلی جلدی مسامات کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر جسم کی تعمیر یا تنزلی کا باعث بنتی ہے۔ ایموشنل انرجی کی یہ لہریں مثبت ہوں تو انسان کو نفع ہوتا ہے، اور اگر یہ لہریں منفی ہوں تو مسلسل نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ بد نظر شخص کی آنکھوں سے نکلنے والی لہریں منفی ہوتی ہیں، اور وہ جس چیز پر پڑتی ہیں اس کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس ساری بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صوفیاء کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پہنچا کہ نظر برحق ہے، یہ بالکل صحیح ہے،
اور اس کا علاج قرآن مجید ہے، خاص طور پر معوذتین منفی لہروں کا رد ہیں، جو پیرا سائیکالوجی کے مطابق سائنسی اصولوں کی روشنی میں درست ثابت ہوا ہے۔ بات کرتے ہیں گالی اور جدید سائنس پر۔ اسلامی تعلیمات اور اہل تصوف اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ کسی کو برا بھلا کہا جائے، گالی گلوچ کی جائے یا برے ناموں سے پکارا جائے، بلکہ ہر ایک کے لیے عزت اور احترام سے پیش آنا اور اچھے الفاظ سے اس کو پکارنا، یہ اہل تصوف اور اہل علم کا شیوہ ہے، اور سالک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو کسی طرح حقیر یا برا نہ جانے۔ اب بات کرتے ہیں پیرا سائیکالوجی کی تحقیق پر۔ یورپ کا ایک مشہور دانشور ڈاکٹر ہے، وہ اپنی کتاب دی ماسٹر اینڈ پیتھ کے اندر لکھتا ہے کہ ہر لفظ عالم ملکوت میں ایک خاص شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا لفظ نفرت اس قدر بھیانک تصور میں بدل جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ صورت دیکھ لی اور اس کے بعد مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی۔ ہر لفظ ایک یونٹ یا ایک ایٹم بم ہے جس کے اندر اندرونی جذبات کی بجلیاں بھری ہوتی ہیں، اس کے اثرات اس عالم خاکی اور عالمی لطیف پر ہوتے ہیں۔ گالی جو چند الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، انسان کے بدن کے اندر آگ لگا دیتی ہے اور یہ آگ گالی کے ذریعے دوسرے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کبھی گالی نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کی صورت کو مسخ کر دیتی ہے۔ اہل تصوف اور اسلامی تعلیمات نے جس چیز سے منع کیا، ماڈرن سائنس نے اس کو تحقیق کے بعد منع کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گالی سے نفرت پھیلتی ہے۔ دراصل گالی منفی شعاؤں کی طاقت ہے، ظاہر ہے وہ منفی اثرات ہی پیدا کرے گی۔ اسی طرح مثبت بات یا مثبت شعاؤں والے الفاظ کا بیان کرنا نوری شعاؤں کا پھیلنے کا سبب ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام ذکر خدا کا ورد کرتے ہیں، کیونکہ اس ذکر سے مثبت اور نوری شعائیں نکلتی ہیں جس سے ماحول پر جمال اور صحت مند اثر پڑتا ہے۔ بات کرتے ہیں مغربی ماہرین کی روحانی تحقیق پر۔ مغربی صوفیاء کے نزدیک ہر انسان کے جسم سے مختلف رنگ کی غیر مرئی شعائیں نکلتی ہیں جو جسم کے ارد گرد ایک ہالہ سا بنا دیتی ہیں، اور شعاؤں کا رنگ حسب کردار ہوگا، اور موت سے عین پہلے یہ اور نیلگوں مائل بسیاہی ہو جاتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال و کردار کے مطابق ایک ماحول اپنے ارد گرد بناتا ہے۔ بدکار کا ماحول دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے جس سے نہ کوئی فریاد یا دعا باہر جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کرنگٹن کا خیال ہے کہ کچھ غیر مرئی مقناطیسی روشنی ہوتی ہے جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، یہ یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا دوسروں کو اپنے سے دور دھکیلتی ہے۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعض افراد کی طرف کھینچنا اور بعض افراد سے دور بھاگنا یہ تجربے کی باتیں ہیں۔ ساری بحث سے ہمیں معلوم ہوا کہ سائنس کے مسائل اور تصوف کے اندر مشترکات بھی ہیں، اور سائنس اور تصوف کے تمام مسائل میں مغایرت نہیں ہے بلکہ بعض مسائل میں اتحاد بھی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تصوف اور سائنس کے عنوان کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی۔ نمبر 1 دور حاضر اور انسان کا مزاج، نمبر 2 تصوف اور سائنس، نمبر 3 تصوف مذہب اور سائنس میں تعلق، نمبر 4 تصوف میں نگاہوں کی حفاظت اور جدید سائنس، نمبر 5 ڈاکٹر نکلسن کا تجربہ، نمبر 6 نظر بد اور جدید سائنس، نمبر 7 نظر بد اور سائنسی انکشافات، نمبر 8 پیرا سائیکالوجی کی تحقیق، نمبر 9 گالی اور جدید سائنس، نمبر 10 پیرا سائیکالوجی کی تحقیق، اور نمبر 11 مغربی ماہرین کی روحانی تحقیق۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے انبیاء کرام کی وحی اور صوفیاء کے کشف و الہام میں فرق۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔